نمبر 1 جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھی ہے، اجتماعی عمل قبول زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ انفرادی عمل کے۔ کلے کلے نماز پڑھیں، اللہ سب کی قبول فرمائے، لیکن اس کے قبول ہونے سے زیادہ امید ہوتی ہے اس عمل کی جو اکٹھے اجتماعی طور پہ کیا جائے، جیسے ابھی ہم نے اکٹھے نماز پڑھی ہے۔ پھر جو انفرادی عمل ہوتا ہے، اللہ قبول فرما لے، اس پر جتنا بھی زیادہ ثواب ملے، جتنا بھی زیادہ ثواب ملے، کئی گنا بڑھا کے بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں، تب بھی وہ ایک بندے کے عمل کا ملے گا، جو کرنے والا ہوگا اس کے اپنے ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ لیکن اجتماعی عمل جب قبول ہوتا ہے تو پھر اللہ اس ثواب کو تقسیم نہیں فرماتے کہ ابھی اتنے لوگوں کی نماز قبول ہو گئی تو اب اس ثواب کو ان پر تقسیم کر دو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب لوگوں کی نماز جو قبول ہوئی، اب اس پوری کا ثواب ہر ایک کو دے دو۔ جتنے بندوں نے نماز پڑھی، ہر ایک کو صرف اپنی نماز کا ثواب نہیں ملا، ان سب کی نماز کا ثواب ہر ایک کو ملے گا۔ یہ ہے اجتماعی عمل کا فائدہ۔ اس لیے اجتماعی عمل کو ترجیح دی جاتی ہے انفرادی عمل پر، کہ اپنا اکیلے والا عمل آگے پیچھے کر لو، جو اجتماعی عمل ہے اس پر پہلے اس کو کر لو، اس میں شریک ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نیکی کی کام میں اور آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، ایک صحابی ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، رمضان مبارک کے مہینے میں جیسے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ وہ اعتکاف میں تھے، ایک اور صحابی دن کو آیا مسجد میں، جب مسجد میں اور کوئی نہیں تھا ان اعتکاف والے کے علاوہ، تو اس نے آ کے نفل نماز پڑھی اور رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، پریشان لگتا ہے۔ تو اعتکاف والا صحابی اس سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں پریشان ہے؟ ظاہر ہے تو اس وقت جو آیا ہے مسجد میں، نماز کا وقت تو نہیں ہے، اور تو نے نفلیں پڑھیں اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، تجھے کوئی مسئلہ تو ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور وہ بار بار مانگ رہا ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ مانگے، لیکن میرے پاس دینے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، تو میں اس لیے اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو مہربانی کر، میرے لیے کوئی سبب پیدا کر دے، یا اس کے دل کو نرم کر دے، وہ مجھے مزید مہلت دے دے۔ تو وہ صحابی جو اعتکاف میں تھے وہ کہنے لگے کہ اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اسی بندے کے پاس جس نے قرضہ لینا ہے، میں اس کو منت کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ وہ تجھے کچھ معاف کر دے اور باقی کی تجھے مہلت دے دے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا تو اعتکاف میں ہے، اعتکاف والا تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو میرے ساتھ کیسے جائے گا اس کے گھر؟ تو اس اعتکاف والے صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی حاجت و ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چل پڑتا ہے تو اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب میں اگر ایک اعتکاف توڑوں گا، تیرے ساتھ جاؤں گا، تو میرا سودا تو گھاٹے میں نہیں ہے، مجھے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ اب اس پر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سوچیں کہ ایک دنیا کا کام ہے، کسی بھی بندے کا کوئی ضرورت کا کام ہے، جائز کام ہے، دنیا کا ہے، اس کے لیے اگر بندہ ایک مسلمان اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، امداد کرتا ہے، اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی سی جتنی سی ہو سکتی ہے، آگے اس کا کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی دین کے کام کے لیے چل پڑتا ہے اس کو کتنا ملتا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ دنیا کے کام پر جب اللہ پاک 10 اعتکافوں کا ثواب دیتے ہیں، اور یقیناً دیتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، تو پھر اگر میں کسی کے دین کی ضرورت کے لیے چل پڑتا ہوں
میں کسی کی دینی حاجت کے لیے چل پڑتا ہوں، اس کے لیے میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں جتنی میرے بس میں ہے، آگے رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے وہ میرے اللہ کے حوالے ہے، تو مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں دوسرے کے کام آنے والی زندگی بنانی چاہیے کہ دوسرے کا کام آنے والی جو زندگی ہے یہ انسانی زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے ہی یہی، باقی تو حیوانی زندگی ہے۔ حیوان اپنی سوچتا ہے، انسان پہلے دوسرے کی سوچتا ہے۔ خاندانی نظام جو ہے یہ صرف انسانوں کے اندر ہے، باقی حیوانوں میں تو نہیں ہے۔ غریب امیر کا خیال کرنا، کمزور کا خیال کرنا، تو اس لیے یہ زندگی یہ سب سے قیمتی زندگی اور انسانی زندگی ہے، اور خصوصاً ایسا کسی کا کام آنا کہ اس کو مرنے کے بعد فائدہ ہو۔ اس بیچارے کو نہیں پتہ، وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کوئی ایسا بھلا کروں کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے۔